بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رام نال سبق پڑھتا ہے فَإِنْ قِيلَ قَدْ نُوكِدَ بِالنِّدَاءِ نَحْوُ يَا زَيْدُ قُلْنَا حرف النداء قائم صبر کر نوکیدہ کس باب سے ہے؟ باب مفعول سے اس کا معلوم کا صیغہ کس طرح ہوگا؟ ناخذ مصدر کیا ہوگی؟ مناخذت منا کا زم نہیں مزارہ بندی مناخذت ایدم بننا ہی نہیں ایسا تو کہنا بھی نہیں دماغ قبول کرنا چاہیے. اس کتاب میں مقدمے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف علیہ الرحمن نے بیان کیا تھا کہ بھئی دلیلیں بیان نہیں کی جائیں گی. اس کے ضمن میں یہ بات تھی بھی سوال جواب بھی نہیں کیے جائیں گے، لیکن جہاں کوئی ضروری ہوگا وہ کیا جائے گا. تو ایک ضروری سوال جواب ہے جس کو مصنف علیہ الرحمہ خود بیان کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ مسئلہ یہ بیان ہوا تھا پیچھے کہ چونکہ کلام کے لیے مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے، لہذا 6 صورتوں میں سے جو صحیح ہیں وہ صرف 2 ہیں. 2 اسموں سے کلام حاصل ہوگی، ایک اسم مسند الیہ بنے گا، ایک مسند بنے گا، یا فعل اور اسم سے کلام حاصل ہوگی، فعل مسند بنے گا اور اسم مسند الیہ بنے گا، فاعل بنے گا. باقی صورتوں سے کلام نہیں بن سکتی. اس مسئلے پر سوال ہے. سوال یہ ہے یا زیدو یہ بالاتفاق کلام ہے لیکن حرف اور اسم سے حاصل ہے. ہاں جی، مسئلہ یہ بیان ہوا ہے کہ کلام کے لیے مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے، اور اس لیے کلام کے لیے حاصل ہونے کی صرف 2 تو آنکھ مارے پھر تیرے مگر آ کے تیری پشل پھاڑ لے رہا. سوال یہ ہے کہ پیچھے مسئلہ بیان ہوا تھا کہ کلام حاصل ہوتی ہے مسند اور مسند الیہ سے، یعنی کلام کے لیے مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے. اس لیے کلام کی حاصل ہونے کی صرف 2 ہی صورتیں بنی تھی، 2 اسم اور ایک فعل. یعنی 2 اسموں میں سے ایک مسند الیہ بنے اور ایک مسند، اور ایک فعل اور اسم سے اسم مسند الیہ بنے اور فعل مسند. تو یا زید یہ بالاتفاق کلام ہے، لیکن ایک حرف یہ حاصل ہے مرکب ہے ایک حرف اور ایک اسم سے، حرف اور اسم سے. سوال یہ ہے کہ یا زید یہ کلام ہے لیکن مرکب ہوا ہے جب پترا مرکب ہے حرف سے اور اسم سے، حرف اور اسم سے سید پترا آدھے کو بن گئی ہے. حرف اور اسم سے، تو حرف اور اسم سے کلام مرکب ہوتی ہے؟ کس سے ہوتی ہے؟ بول نہ تو کو نہیں پڑھتا. 2 اسموں سے، ایک اسم سے، ایک فعل سے. پھر سے اسم کلے اسم مرکب ہو جاتی ہے. پھر پورا جملہ صحیح مارنا ہو تو 10 ہی پڑھے ہیں جی. 2 اسموں سے، ایک اسم سے، پھر سے اور ایک فعل سے. ایتھے مرنا ہی سے آ کے جی. یہ سوال ہے، یہ تو اس کا مصنف علیہ الرحمہ نے جواب دیا ہے. جواب یہ ہے منع کر. پس اگر سوال کیا جائے تحقیق روح کیزا ٹوٹ گیا کیڑی شے اتنے کو نشان لگے کون لگا؟ وہ کہڑے 2 قسم نے حاصل کیتا ہے کون کیتا ہے کیا کہ فَعُلِمَ أَنَّ الْكَلَامَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا اے نفی تو بعد اللہ انہوں حسر آندے نے بے بندے صرف اے ہی صورتہ نے
یہاں کوئی بھی نہیں آ سکتا، صرف یہ 3 طالب علم آ سکتے ہیں. ان پنجابی چ کی سمجھ دے مانا جی؟ اور کو آ سکتا ہے نہیں؟ کو مانا سمجھو کون اس گل جی؟ اس سکول میں اور کوئی استاد نہیں پڑھا سکتا، صرف گورنمنٹ کا اعلان ہے، صرف یہ 3 بندے پڑھا سکتے، چوتھا آ سکتا ہے. ان عربی چ کہتے ہیں اثر ایک کام نو بند کر دینا جی، یہ بندش ہی ہے نا. چوتھا بندہ اور تینوں کی آدھے اور کوئی دماغ چ پڑھتی کوئی نہیں. اے جی حسر کیتا ہے بے کلام کے اثر ہونے کتنی صورتیں ہیں؟ 2 کن سے؟ 2 اسموں سے، ایک اسم اور ایک فعل سے. اسم اور فعل. دیکھتے پتر جی، اسم اور فعل سے، اسم اور فعل سے. 2 اسموں سے، 2 اسموں سے اسم یا اسم اور فعل سے. پھر یا جملہ سیدھا نہیں مرنا، اینج پوکنا بھی جنہاں خواہ مخواہ بےزتی ضرور ہوگی جی. 2 اسموں سے یا اسم اور فعل سے، 2 اسموں سے یا اسم اور فعل سے. پھر آخ 2 اسموں سے یا اسم اور یہ اس دن جنہیں باری سچی کرتے ہیں 5-6 بارے خواہ سے کہ نہیں سی؟ خواہ سے ہے کوئی شرم والی گل جی. پس اگر کہا جائے تحقیق ٹوٹ گئی، کون ٹوٹ گیا؟ اثر اور مذکورہ اثر. ندا کے ساتھ، ندا کے ساتھ کا مطلب ہے کلام ندائی، کلام ندائی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ حرف ندا تے منادا دا مجموعہ. حرف نہ میری مثالہ پڑھیاں کون پڑھیاں؟ شرم تعامل شمع پڑھیاں نا وہی مثال. ندا، حرف ندا اور منادا کا مجموعہ، اس کو کہتے ہیں ترکیب ندائی. کیا کہتے ہیں؟ تو ترکیب ندائی بالاتفاق کلام ہے، لیکن مرکب کس سے ہے؟ حرف اور اسم سے. یا ایک دکے مطلب ہے یار، حرف اور اسم سے. جیسے یا زیدو چل شوا. پس اگر پس بے شک کہا گیا ہے تحقیق. پس بے شک دے پترا، یہ بے شک کہنا مانا ان فیل تو انہ ہونا ہے. پس کہا گیا ہے، پس اگر کہا جائے ٹوٹ گیا ندا کے ساتھ. کون ٹوٹ گیا؟ اثر. بار بار کہتے رہا جی. ندا کے ساتھ جیسے ندا سے کیا مراد ہے؟ ترکیب ندائی، کلام ندائی. وہ کون ہوتی ہے؟ ندا اور منادا سے جو مرکب ہوتی اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترکیب ندائی. جیسے یا زیدو. چل یار مانا بس کر. اگر کہا جائے تحقیق ٹوٹ گیا ہے حسر ندا کے ساتھ یعنی کلام ندائی کے ساتھ، جیسے یا زید ہو. کل حرف النداء قائم مقام ادعو واطلب وهو الفعل فلا نقد علیہ واذا فرغنا من المقدمات. کھانے چ پہندی انہیں کو ٹور پہ. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حرف ندا کتنے ہیں کل؟ اچھی بولتے نہیں پا رہی ہے. حرف ندا جو ہے نا یہ قائم مقام ہوتا ہے ادعو کے اور اطلبو کے. ادعو اور دونوں کا کٹھا نہیں قائم مقام، کسی ایک کا جو ضرورت ہوگی. ادعو اور اطلبو یہ فعل ہے. تو قانون یہ ہے جو کسی کا قائم مقام ہوتا ہے اس کو اصل کا حکم دیا جاتا ہے. گویا حرف ندا فعل ہے نہیں ہے؟ گویا فعل ہے. جی میں قائم مقام صدر کی ہوں صدر ہوں نا، قائم مقام استاد ہے. تو یہ قائم مقام ہے ادعو اور اطلبو کے، اور وہ کیا ہیں؟ تو گویا کہ یہ بھی، تو یہ کلام فعل اور اسم سے مرکب ہے. یہ کلام نہ کہ دیکھنے میں حرف اور اسم سے مرکب ہے، لیکن حقیقت میں یہ، ہاں جی آخر تو پہلے
جواب یہ ہے کہ یا حرف ندا یہ قائم مقام ہے ادعو کے یا اطلبو کے. ادعو اور اطلبو یہ دونوں فعل ہیں. یہ فعل ہے. یہ فعل ہیں. تو قانون یہ ہے قانون یہ جو ہے کسی کا قائم مقام ہوتا ہے اس کو اصل کا حکم دیا جاتا تو ہے، قانون اس یہ ہے، کو اصل کا حکم دیا جاتا ہے. ایشا بس. تو گویا کے روف ندا قائم مقام ہے کس کے؟ فعل کے. فعل کے. تو یہ کلام کس سے مرکب ہے؟ فعل اور اسم سے مرکب. حقیقت میں دیکھنے میں کس سے مرکب ہے؟ دیکھنے میں حرف اور اسم سے مرکب. ہونا آخر جلدی کر. اور یا حرف ندا قائم مقام جواب ہے الو جو ہے کلنا سے جواب ہے بیماری. اس سوال کا جس ٹائم آنا اس ٹائم کھانے کو نہیں پہنی. اس سوال کا جواب یہ ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حرف ندا حرف ندا قائم مقام ہوتا ہے ادعو کے اور اطلبو کے. اور ادعو اور اطلبو کیا ہیں؟ یہ فعل ہیں. یہ فعل ہے. یہ فعل ہے. یہ فعل ہے. جی. اور لہذا یہ کلام یہ کلام حقیقت میں حقیقت میں اسم اور حرف سے مرکب ہوتے ہیں. بیماری حقیقت میں اسم اور فعل سے مرکب ہوتے ہیں. فعل پہ پہلے مارنا بیماری ہے. فعل اور اسم سے مرکب ہوتے نہیں ہے بلو جائے فعل اور اسم سے مرکب ہیں. اور بیماری ہے جی کلام آئے یا زیدو یہ ہے میں کہ ہے وے ہے. تو پھر کوئی سمجھ آتی پہ جی. فعل اور اسم سے مرکب ہے اور دیکھنے میں یہ اسم اور حرف سے مرکب حرف پہلے میں کہ بعد حرف اور اسم سے مرکب ہے. تو قانون ہے کہ جو کسی کا قائم مقام ہوتا ہے اس کا حکم وہی ہوتا ہے جو اصل کا ہوتا ہے. جو اصل کا ہوتا ہے. گل سمجھی کہ کوئی نہ. لہذا یا زیدو ایا زیدو حیا زیدو ا زیدو اے زیدو یہ جو 5 ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ یہ جملے ہیں. کس سے مرکب ہیں؟ فعل اور کل سمجھی کہ نہیں؟ قلنا ہم کہتے ہیں حرف ندا قائم مقام ہے ادعو اور اطلبو کے. اور وہ کون؟ ادعو اور اطلبو یعنی ہر ایک فعل ہے پس نہیں اعتراض اس پر. کس پر؟ یا زیدو پر. چل ہم کہتے ہیں حرف ندا قائم مقام ہے ادعو اور اطلبو کے اور ادعو اور اطلبو فعل ہے پس نہیں اعتراض اس پر. کس پر؟ یا زیدو پر. کہتے ہیں ہم حرف ندا قائم مقام ہے ادعو اور اطلبو کے اور وہ ادعو اور اطلبو فعل ہیں پس نہیں اعتراض اس پر. خیال کرے ذرا ایک سوال ہے مشکل سا. سوال یہ ہے کہ اگر یا قائم مقام ہے ادعو کے اور اطلبو کے، اگر تو ادعو واحد متکلم ہے اطلبو واحد متکلم ہے. واحد متکلم کا فاعل ضمیر مستتر واجب الاستتار ہوتی ہے. تو ادعو فعل ہے آنا ضمیر فاعل ہے. زید ان کو دخل ہی نہیں ہے. کیا ہے دخل؟ کلام میں دخل ہے زید ان کو. اصل میں عبارت ہے ادعو زیدن اطلبو زیدن. اب زید کیا ہے ترکیب میں؟ تو مفعول بے کلام سے خارج ہے کہ نہیں؟ اصل کلام کس چیز کا نام ہے؟ اچھا بولا جائے مسند اور مسند لے کے مجموعے کا مونگ پھلیے کس کا؟ مجموعے کا جی. تو ادعو فعل ہے آنا ضمیر فاعل ہے اطلبو فعل ہے آنا ضمیر فاعل ہے. تو پھر یا تو پورے جملے کا کلام کا قائم مقام ہوا نہ کہ صرف فعل کا قائم مقام ہوا نہ کہ اور یا زیدو کو تم کہہ رہے ہو کہ یا قائم مقام فعل کے اور زید جو ہے وہ اسم ہے. لہذا یہ کلام فعل اور اسم سے مرکب ہے. یہ کلام جبکہ زید کو کلام میں کہ ہے. یہ سوال ہے یہ اس کا جواب. ہاں بھی آہ ایک باری
سوال یہ ہے کہ یا زیدوں کو جو بھی جواب دیا اسے کیا سمجھ آیا کہ یا زیدوں میں یا قائم مقام فعل کے اور زید اسم، تو فعل اور اسم کا مجموعہ یہ کلام ہے، جبکہ زید کو کلام میں دخل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اصل عبارت کیا ہے؟ اصل عبارت ہے ادعو زیدن اطلب زیدن. اب زید کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، فاعل کون ہے؟ فاعل آدھا ضمیر، فعل کون ہے؟ اطلب اور ادعو. تو کلام کون ہے؟ فعل اور اس کے اندر ضمیر مستتر. فعل زید کو تو کلام میں، دخل نہیں ہے، تو پھر یا زیدوں میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ زید اسم ہے اور یا قائم مقام فعل کے ہے؟ بلکہ یا تو قائم مقام پورے جملے کے ہے، قائم مقام یہ سوال ہے. یہ ہاں بھائی سوال یہ ہے کہ یا جو ہے یا زیدو یا اسم یا زیدو یا فعل ہے. جڑا ہن جواب دیتا ہے جی بیماری نہ کتاباں چ ہوندا کہ پچھلا جواب سمجھ اگلا سوال اس اتے پھر اوندا جواب پھر اگلا سوال ہوندی اتے اکثر ایویں ہوندا ہے. یہ ابھی جواب دیا سے کیا سمجھ ہے کہ یا قائم مقام کس کے فعل ہے، اور زید اسم ہے، تو یہ کلام کس سے مرکب ہے؟ یہ فعل اور اسم سے مرکب ہے. کیڑا اسم؟ یا زیدو کیڑا اسم؟ زید زید. اچھی بولنا. زید اتم بھرنے ٹل سارا زید تے وے. سوال یہ ہے کہ زید کو تو زیدو کو تو دخل ہی نہیں ہے، کلام میں دخل نہیں، ہے، اس لیے اس لیے یا قائم مقام ہے ادعو کے ادعو کے اور ادعو ادعو اور اطلبو کے. ادعو فعل ادعو فعل وہ فعل جن میں ضمیر واجب الاستتار ہے، ان کا فعل کون ہوتا ہے؟ آنا ضمیر دا پتر. صرف آنا ہی ضمیر مستتر. جنہ فعلا وچ ضمیر جائز الاستتار ہے وہاں جائز ہے. فاعل اسم ظاہر بھی آ سکتا ہے، ضمیر بھی بن سکتی. بیماریوں جڑی پچھلے پکوا کے سر کھپ جائے نا اوتھے سائیں مرن پکایا مریا کرو، اس گل نو سمجھا کرو. جی جن فعلوں کی ضمیر بارز ان کا فاعل کون ہوتا ہے؟ ضمیر ہوتی بیماری سمجھ کو نہیں ہوتی پی. جن کے اندر واجب الاستار، کیا معنی واجب الاستار کا؟ 50 بار سمجھا کیا معنی واجب الاستار کا کہ فعل یہ ضمیر بنے گی، اسم ظاہر نہیں بن سکتا. جی اسم ظاہر آئے گا تو اس کی تاکید بنے گا. جی ہوں پھر سمجھ کو نہیں آئی. جی اور دفاع ہونے نہ سمجھ آئے تو بولو مرو، تمہیں کو شرم آتی میرے کو. جی ان کا فاعل کون ہے؟ ادعو اور اطلبو کا آنا ضمیر ہے. جی تضربو کا فاعل کون ہے؟ تو زید کو تو کلام میں دخل نہیں ہے. جی کلام کون ہے؟ ادعو اور اطلبو، اور یا قائم مقام ہے اس کے. تو لہذا یا فعل اور اسم دونوں کا قائم مقام ہے، نہ کہ صرف فعل کا قائم مقام ہے. زید کو تو دخل ہی نہیں ہے. تو کیا رہے ہیں ہم؟ کلام کس سے مرکب ہے؟ کون سا اسم؟ جبکہ زید کو ایک یار خدا دے بندے سارا سب خراب کے لگے بڑا ٹھیک کر دینا. پکانے گل ہے کونا. جی ہوں سوال یہ ہے کہ یا یہ قائم مقام ہے ادعو یا اطلبو کے، تو اصل میں عبارت اس طرح ہے ادعو زیدن یا اطلبو زیدن. تو زیدن یہ مفعول بہی بن رہا ہے اور مفعول بہی کو کلام میں دخل نہیں ہوتا. کلام کس کا مجموعہ ہے؟ مسند اور فعل. مسند الیہ کا پامے اسم ہون تے پامے فعل اسم ہون کلو جائے. مسند اور مسند الیہ کا مجموعہ کلام جملہ بولو جڑا تم سچا ہے. جملے اسمی تے جملے فعل یہ تم دے دیے. چنگے بندے ہو یار. مسند اور مسند الیہ کا مجموعہ کلام ہوتا ہے. تو یا قائم مقام ہے ادعو قائم مقام ادعو کے اور اطلبو کے. ادعو فعل اس کا فاعل کون ہے؟ اس کا فاعل آنا ضمیر ہے. آنا ضمیر. کیونکہ جن فعلوں کی ضمیر مستتر واجب الاستتار ہے فعل وہی بنتی. کیا کیا میں تیری استدار ہے کون؟ کیا مطلب بھائی وہی فعل بنتے؟ اسم ظاہر فعل بن سکتا ہے؟ اے جی مرن کو پکاؤ مرن دفاع ہو. جی کنی باری گل سمجھائی اگے. جی پچھو مالا بھی دیکھتا ہے کہ اے گل اگے آئے گی تو کم دے گی تو سر کھرک چڈیا. جی اگے آئے گی. جی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام مرکب ہے فعل اور اسم سے بظاہر. جی حقیقت میں ہاں. اور حالانکہ جو اسم ہے اس کو تو کلام میں دخل ہی نہیں ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر ہو نا ادعو زیدن تو اب تو کلام ادعو پوری کلام یہی ہے فعل اور فاعل. اگر ہو اطلبو تو پھر بھی یہ پوری کلام ہے. زید مفعول بھی ہے، زید کو کلام میں دخل نہیں ہے. لیکن جب
ادعو اور اطلبو کو حذف کیا، ادعو اور اس کی جگہ یا لائے، تو پھر نحویوں نے عربیوں نے اعتبار یہ کیا کہ صرف فعل حذف ہوا ہے، صرف، اور مستتر کو اسم ظاہر کے ساتھ بدلا ہے، مستتر کو بدلا ہے، یہ اعتبار کیا ہے، یہ پھر کیا کیا ہے، فاعل مستتر کو مضر کے ساتھ، مضر اسم ظاہر کے ساتھ، مضر کے ساتھ بدلا ہے، یہ اعتبار کیا ہے، تو لہذا حذف صرف مقدر صرف کون ہے، فعل ہے، آنا کا قائم مقام ہے کون، زید، قائم مقام کا مطلب ہے کہ آنا کو گویا زید سے بدل دیا، کل سمجھیا، تو اب یا صرف قائم مقام کس کے، فعل کے، اور زید یہ مستتر کو بدلا ہے مظہر سے، لہذا یہ اب زید کو کلام میں کیا ہو گیا، دخل ہو گیا۔ ہاں جی جواب مارو۔ ادعو اگر اطلبو ہوتے تو پھر تو ادعو زیدن اور اطلبو زیدن ہوتا، میں کلام صرف ادعو اور اطلبو ہے اور زید مفعول بھی ہے، لیکن جب فعل کو حذف کیا اس کی جگہ حرف ندا لائے تو نحویوں نے عربیوں نے اعتبار یہ کیا کہ جو ضمیر مستتر تھی نا اس کو بدلا مظہر سے، اس کو مظہر سے یعنی زید سے، مثال کے طور پر سمجھ آئیے، جب اس سے بدلا تو اب زید یہ جو ضمیر مستتر تھی نا یہ گویا کہ وہ ہے، یہ گویا کہ اب حذف کون ہے، صرف نہ کہ فاعل ہے، لہذا اب زید کو کلام میں دخل ہے۔ آخر شابہ ادعو اور اطلبو، اگر یہ اولو جو ہے اگر کلام ہوتی ادعو زیدن اطلبو زیدن تو اس صورت میں تو اگر کلام ہوتی ادعو زیدن اور اطلبو زیدن تو اس صورت میں تو زید کو کلام میں دخل نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ جو آنا ضمیر کیونکہ مفعول بھی یا بیماری ہے اور مفعول بھی کو کلام میں دخل نہیں ہوتا، ہاں، تو جب اطلبو کس اعتبار سے، مسند اور مسند لے ہونے کے اعتبار سے دخل نہیں ہوتا، تو جب فعل کو حذف کیا اور حرف ندا یا وغیرہ کو لائے تو اعتبار یہ کیا صرف فعل حذف ہے، مستتر کو کس کو، ضمیر کو مضر کے ساتھ بدلا، مستتر کو بدلا، گل سمجھیا، تو یہ جو مستتر ہے یہ جو مظہر ہے اب یہ قائم مقام ہے مستتر کے، تو جب یہ قائم مقام ہو گیا تو یا قائم مقام صرف فعل کے، زید قائم مقام اس مستتر کے، بس سمجھیے، اب زید کو کیا ہو گیا، کلام میں دخل ہو گیا۔ ایک سوال اور دھیان کریں، سوال یہ ہے کہ من حرفن، من حرف ہے، یہ جملہ ٹھیک ہے کوئی نہیں، فی حرفن، فی حرف ہے، یہ جملہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے کہ اس میں جو مسند الیہ بن رہا ہے وہ حرف ہے اور جو مسند ہے وہ تو اسم ہے، حرفن کیا ہے، اسم ہے، تو من حرفن فی حرفن یہ کلام ہے، یہ لیکن مرکب ہے حرف اور اسم سے، من کیا ہے، حرفن فی حرفن اسم ہے، تو حالانکہ یہ کلام ہے، تم نے کہا کہ کلام کے حاصل ہونے کی صرف، ہاں بھائی سوال ہے کہ من حرفن، من حرفن یہ کلام ہے اور فی حرفن یہ بھی کلام ہے، کلام ہے، فی لیکن یہ مرکب ہے یہ مرکب ہے حرف اور اسم سے، اس سے حرف اور اسم سے، من حرف ہے، من حرف ہے، حرفن، اسم ہے، فی حرف ہے، حرف اور اسم ہے، تو آپ نے کہا حالانکہ کلام صرف حاصل ہوتی ہے کلام صرف حاصل ہوتی ہے دو صورتوں سے، کون سی، اسمین یا اسم اور فعل، تو یہ تو اصل ہے، یہ تو حاصل ہے حرف اور اسم سے،
ہاں جی سوال ہے من حرفن اور فی حرفن کلام ہے کلام ہے لیکن یہ مرکب ہے، لیکن یہ مرکب ہے اسم اور حرف پہلے حرف اور مرنا ہی اسم ہے سے۔ حرف اور اسم حرف اور تو اسم کوئی سے۔ حاصل کرتا جی. جی حرف اور اسم سے یہ مرکب ہے، حالانکہ کیا کہا ہے کلام حاصل ہوتی ہے حالانکہ یہ کہا ہے کلام حاصل ہوتی ہے دو صورتوں سے کہ اس مین سے اور اسم اور فعل فعل. سے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے، سن مرنا، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حرف بول کر جب مراد حرف ہو تو وہ حرف نہیں ہوتا بلکہ اسم ہوتا ہے. حرف بول کر جب مراد حرف کا مطلب ہے کہ خود آپ لفظ مراد ہو اس کا معنی مراد نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے. تو من حرفن میں من کا معنی مراد نہیں ہے بلکہ یہ لفظ آپ مراد ہے. لفظ من کیا ہے؟ حرف ہے. لفظ حرف ہے. تو اب من کیا ہے؟ نہ کہ فی حرفن میں فی کیا ہے؟ تو لہذا یہ کلام کس سے مرکب ہے؟ نہ کہ ہاں بشابہ. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب حرف بول کر مراد اس کا معنی نہ مراد حرف ہو، اسی طرح فعل اسی طرح فعل بول کر مراد فعل ہو معنی مراد نہ ہو تو وہ اس وقت اسم ہوتے ہیں. یہ قانون ہے. تو من حرفن میں من کا معنی مراد نہیں ہے ابتدا والا بلکہ آپ لفظ مراد ہے کہ لفظ من کیا ہے؟ لفظ فی کیا ہے؟ تو جب لفظ بول کر مراد لفظ ہو یہ قانون ہے. جب لفظ بول کر مراد کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. سمجھی؟ تو لہذا یہ کلام کس سے مرکب ہے؟ ہم شب جلدی کر. تو اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اس سوال کا دیتے ہیں کون؟ اس سوال کا جواب یہ ہے. ابھی تک جملہ سمجھ نہیں آیا جی. دیتے ہیں جی. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تو دینا ہے جی آپ. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ من جب حرف بول کر لفظ بول کر جب مراد لفظ ہو معنی نہ مراد ہو تو وہ لفظ اسم ہوتا ہے. وہ اس وقت وہ اسم ہوتا ہے. ایسے میں گل کر رہا کھانے چ پہ رہی کہ کوئی نہیں پہ رہی. ہر حرف کا معنی ہے کہ کوئی نہیں. ہر فعل کا ہر اسم کا معنی ہے. جب حرف یا فعل یا اسم بول کر مراد لفظ ہو معنی مراد نہ ہو تو اس وقت وہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو تین قسمیں ہیں یہ تب ہے جب معنی مراد ہو. جب معنی مراد ہوگا تو بعض اسم بنیں گے بعض فعل بنیں گے بعض. لیکن اگر لفظ بول کر زیدن اسمن میں زید بول کر کیا مراد ہے؟ ضرب فعلن میں من حرفن میں. اب من حرفن میں من ضرب فعلن میں ضرب زید اسمن میں زید چونکہ یہ لفظ بول کر مراد آپ تو یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ تینوں جملے کس سے مرکب ہیں؟ ضرب فعلن یہ کون سا جملہ ہے؟ تو من حرفن زید اسمن اے مطلب ہے. ایک آنکھ لگے آنکھی ہوں دیو جسے دوسرے سے پوچھا بھی ہو کی کتا سے تو پھر کو نہیں. چل منع کروں کہ کر لے اگر ٹول وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ شروع نہ کرتے پہ گئے وہ جواز پرینڈی سارے تھے وَلْنَشْرَ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ اگے وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَمُعِينُ ول کو نہیں لکھا ول وَالْمُعِينُ معینے بیماری جائے پھر پڑھ واللہ الْمُوَفِّقُ وَالْمُعِينُ. یہ کتاب اس میں ایک مقدمہ ہے اور 3 اقسام ہیں. مقدمے کے اندر کتنی فصلیں ہیں؟ پہلی فصل میں کیا آیا؟ علم نحو کی تعریف موضوع غرض کیا آیا؟ دوسری فصل میں کلمے کی تعریف کلمے کی قسمیں تینوں قسموں کی علامتیں. تیسری فصل میں کیا آیا؟ کلام کی تعریف کلام کے حاصل ہونے کی قسمیں ایک سوال جواب. تو مقدمہ پورا ہو گیا. مقدمہ تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں
کہ مقدمہ پورا ہو گیا ہے، اب ہم 3 قسموں میں شروع ہوتے ہیں. اب ہم یہ ہے مسئلہ کیا ہے. یہ کتاب یہ کتاب اس میں ایک مقدمہ ہے، مقدمہ ہے اور 3 قسمیں ہیں، اور مقدمے میں 3 فصلیں، وہ تینوں آ گئی، وہ تینوں آ گئی ہیں. تو اب مصنف فرماتے ہیں جب ہم مقدمے سے فارغ ہو گئے تو اب ہم کیا کرتے ہیں، قسموں کی طرف 3 قسموں میں شروع ہوتے ہیں. 3 قسموں میں کھانے چ پئی کو کوئی نہیں، اب ہم شروع ہوتے ہیں. تو 3 قسموں میں اکٹھے نہیں شروع ہوتے، یعنی باری باری. سمجھ آئی؟ پہلی قسم، پھر دوسری قسم، پھر تیسری قسم. تینوں قسمیں اکٹھی شروع نہیں ہو سکتی ہیں. کل سمجھی؟ تو 3 قسموں میں شروع ہوتے ہیں تو وہ باری باری تفصیل آئے گی. وہ جو 3 قسمیں ہیں نا، پہلی قسم میں اسم کا بیان ہے، دوسری قسم میں فعل کا بیان ہے، تیسری قسم میں حرف کا بیان ہے. ان 3 قسموں میں کیا ہے؟ پہلی قسم میں اسم کا بیان ہے، دوسری قسم میں فعل کا بیان ہے، تیسری قسم میں حرف کا بیان ہے. پھر آپ پہلی قسم میں اسم کا بیان ہے، دوسری قسم میں فعل کا بیان ہے، اور تیسری قسم میں حرف کا بیان ہے. تو یہ 3 مسئلے آئیں گے. بات سمجھیے؟ پس جب اور جب فارغ ہوئے ہم مقدمہ سے. جڑا مقدمہ پڑھے کیڑا مقدمہ ہے؟ ہاں، مقدمۃ الکتاب ہے. اس میں مقدمۃ العلم بھی ہے اور بھی ہے. مقدمۃ العلم کیا ہوتا ہے؟ علم کی تعریف، موضوع، غرض. بیماریوں بولنا تو ساری درد ہونے تو باہر ہے جی، بولیے تو آپ بھیجیے. علم، تعریف، موضوع، غرض، یہ کیا ہوتا ہے؟ اور مسائل سے پہلے ان کے علاوہ کچھ اور چیزیں بیان کی گئے تاکہ کتاب سمجھنی آسان ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ جو آیا 3 فصلیں، پہلی فصل مقدمۃ العلم ہے، دوسری 2 فصلیں مقدمۃ الکتاب ہے. تو یہ پورا مقدمہ مل کر کیا بن گیا؟ علم بھی ہے اور مقدمۃ الکتاب بھی ہے. یہ کتاب بھی ہے جی. پس شروع ہوتے ہیں ہم اقسام ثلاثہ میں، کٹھے نہیں، باری باری. منع کرے. اور جب فارغ ہوئے ہم مقدمہ سے، اب مقدمہ ہو یار، مقدمہ سے پس شروع ہوتے ہیں ہم 3 اقسام کی طرف. 3 اقسام ثلاثہ میں. ایک دے پترا جمع افعال ہوں، یہ فعال نہیں ہوں. اقسام ثلاثہ میں بیماری یہ اور جب فارغ ہوئے ہم مقدمہ سے تو بس شروع ہوتے ہیں ہم اقسام ثلاثہ میں. ہاں لام ہے، پس چاہیے کہ شروع ہوں ہم. سمجھائیے؟ انہیں منع کر سکتے ہیں جی. فل نشرہ، پس چاہیے کہ شروع ہوں ہم اقسام ثلاثہ میں. اچھا جی، سوال ہے کہ جزا شرط کو لازم ہوتی ہے. جزا کہ کو نہیں ہوتی. انہاں کتاباں میں جڑے شرطیے ہوندے نے نا، اتفاقیہ نہیں ہوندے. وہ کہڑے ہوندے نے؟ سارے لزومیے ہوندے نے جی. ہیلو ہے ہو اے کتاباں میں جڑے شرطیے ہوندے نے کہڑے ہوندے نے؟ اتفاقیہ کدھر بھی نہیں ہوندا جی. قرآن پاک، حدیث پاک کوئی شرطیہ اتفاقیہ نہیں، سارے لزومیہ نے. جو گل کو دماغ بھی گل پا لی نا جی. تو یہ شرطیہ لزومیہ میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی تعلیم پائی جائے گی اٹھا ہی مریا جی. جس تقدیر پر مقدم پایا جائے گا تعلیم پائی جائے گی. تو اذا فراغنا یہ شرط ہے، فل نشرا یہ جزا ہے. یہ تو معنی یہ بنا کہ جب ہم مقدمے سے فارغ ہوئے تو اب ہم 3 اقسام میں شروع ہوتے ہیں. سوال یہ ہے مقدمے سے فراغت، اس کو 3 اقسام میں شروع ہونا لازم نہیں ہے. شروع ہونا مقدمہ لکھ کے تے مصنف 10 دن کسی اور کام نو کر لوے تو کوئی منع ہے؟ لازم ملزوم تو یہ ہوتا ہے کہ جب جو ہی ملزوم پایا گیا تو پایا جائے گا. تب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مقدمے سے فراغت یہ ملزوم ہے. مقدم ملزوم ہوتا ہے کہ کوئی نہیں، تو شروع ہونا اس کو، حالانکہ یہاں لزوم نہیں ہے.
لزوم اس لیے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ جب بندہ مقدمے سے فارغ ہو تو خواہ مخواہ کیا کرے، اگلی بات میں شروع ہو جائے، بندہ 10 دن چھٹی کر لے تو پھر جی گل سمجھیے. تو لہذا یہ جزا نہیں بن سکتی، یہ اس شرط کی یہ جزا بنانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ شرطیہ متصل اور اتصال ہے کوئی نہیں ہے. ہاں جی سوال یہ ہے کہ اذا فرغنا یہ شرط ہے، اور جزا لازم ہوتی ہے یہاں سے اس کی فل بیماری اذا فرغنا شرط ہے، اذا فرغنا شرط ہے، اوتھے منطق دی اصطلاح یہ مقدم ہے کہ تعلیل ہے جی، گل ہی کوئی ہے جی، اذا فرغنا یہ شرط ہے، فل نشرہ اس کی جزا ہے. تو شرطیہ متصلہ کا قانون یہ ہے کہ جب مقدم پایا جائے تو تعلیل پائی جاتی کہ ہے. کوئی نہیں. جی اب مانا یہ بنا کہ جب مقدمے سے فراغت ہوگی تو 3 میں شروع ہونا پایا جائے گا، کہ جب مقدمے سے فراغت ہوگی تو 3 اقسام میں شروع ہونا پایا جائے گا. حالانکہ مقدمے سے فراغت اقسام ثلاثہ فراغت کو اقسام ثلاثہ کا شروع لازم نہیں ہے کہ لازم ہے. تو گل سمجھو دی پہ کہ نہیں. اب مقدمے سے فراغت کو اقسام ثلاثہ میں کا شروع لازم نہیں ہے کہ لازم ہے، نہیں ہے. درمیان بند وقفہ نہیں کر سکتا. مثلا اے واللہ الموفق وهو المعین کے نون کو لکھ کر 10 دن چھٹی بندہ کر دے جی، اگے القسم الاول بعد میں لکھنا شروع کرے، کر سکتا ہے کہ نہیں ہے کہ لازم ہے کہ فوراً کرے نہیں ہے. تو لہذا یہ جزا نہیں بن سکتی. آخر شاہ جلدی کر. اذا فرغنا یہ پتہ کمزوریاں کیوں نے جڑے پیچھے سائیں مرے نے آنکھ کے کھانے جڑی پیندی ہن بھی کونی پئی. اذا فرغنا سلام ہوئے حضرت شرط ہے اور سارن سلام ہوئے میری شان نو سلام. اذا فرغنا یہ شرط ہے اور فل نشرہ اس کی جزا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ جزا اس شرط کو لازم نہیں ہے، اس لیے کہ مقدمے سے فراغت اس کو شروع لازم نہیں ہے، شروع اس کو لازم نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس شرط کی جزا فل نشرہ نہیں ہے، بلکہ اس شرط کی جزا ہے مقدر، جس کا قائم مقام یہ ہے، جس کا شرط ہے ارادہ. شرط ہے اصل عبارت ہے کہ اذا فرغنا من المقدمات اردنا الشروع فی الاقسام الثلاثه. اذا فرغنا من المقدمات اردنا الشروع فی الاقسام، جب فارغ ہوئے ہم مقدمہ سے تو ارادہ کیا ہم نے اقسام ثلاثہ میں شروع ہونے کا. کیا کیا؟ جب ہم مقدمہ سے تو ارادہ کیا ہم نے اقسام ثلاثہ میں شروع ہونے کا. تو ارادہ لازم ہے جی کہ کوئی نہیں. جی جتنے کام کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہو، ایک کام کر کے دوسرے کا ارادہ فوراً ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کام پاویں مہینہ لیٹ ہوئے لیکن مثلا مسجد شروع کر دی ہے، سلنڈر پا کے دیا اگلا ارادہ ختم، پیسے نہ لبن 20 سال نہ لبن، مثلا اے کم رہندا مسجد دا کی خیال انتظام ارادہ تر کر دیتا ہے، ارادہ ہے کہ نہیں. تو جب بھی ایک کام سے فراغت ہو اس کے بعد جو دوسرا کام کرنا ہوتا ہے اس کا فوراً کیا ہوتا ہے. تو فراغت کو ارادہ شروع لازم ہے، شروع لازم نہیں ہے. نہیں گل سمجھی، شروع لازم بلکہ ارادہ شروع ہے لازم ہے. سمجھے نا جی؟ ہاں بھائی ہاں بے شک. اس کا جواب یہ ہے کہ فل نشرہ یہ شروع جزا شروع نہیں ہے، جزا شروع نہیں ہے بلکہ ارادہ شروع ہے. بلکہ ارادہ شروع، کون ہے؟ ارادہ شروع. ارادہ شروع ہے. گویا عبارت کیا ہے؟ اردنا الشروع فاردنا الشروع، پس ارادہ کیا ہم نے شروع ہونے کا. گل سمجھیے؟ تو ارادہ لازم ہے کہ کوئی نہیں ہے، اے مطلب ہے جی. او جناب جی بے ظن المومنین خیرا، مومنہ دے بارے اچھا گمان کرو. اس دے مطابق عرض کرنے لگا بھی کتاباں پڑھ رہے ہو لیکن ارادہ تو ہے نا بھی ساریاں پڑھنیاں نے جی. من کر. اور جب فارغ ہوئے ہم مقدمہ سے پس چاہیے کہ شروع ہوں ہم اقسام ثلاثہ میں
مانا ہو گیا پہلے مینوں پتہ ہے او تو لکھا حاشیت فیضا فرغنا من المقدمات ارادنا شروع نظر ہے کو نہیں اچھا جی اگے واللہ سوال ہے کہ یہ جملہ کیوں ذکر کیا ہے یہ جملہ تو جواب یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ سارے کام اللہ کی توفیق اور مدد سے ہوتے ہیں. ہاں جی سوال ہے کہ جلدی سوال ہے کہ مصنف علیہ الرحمن نے یہ جملہ کیوں ذکر کیا تو اس کا جواب ہے کہ مصنف علیہ الرحمن نے یہ سبق دیا ہے کہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہوتے ہیں. ہاں بے شابہ سوال ہے کہ اس جملہ کو کیوں لائے ہیں تو مصنف علیہ الرحمن تو نے جب حد دو سبق دیا ہے کہ اور جواب آخنا بیماری ہے. سوال کا جواب یہ ہے جواب یہ ہے کہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی توفیق جواب یہ ہے کہ ہن مرنا ہی کہ مصنف علیہ الرحمن نے یہ بتایا ہے کہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ ہوتے ہیں. گل سمجھیے. اچھا جی اس میں جلالت مبتدا ہے الموفق معطوف علیہ واو عاطفہ المعین معطوف تو معطوف علیہ مل کر خبر ہے. کیا ہے پلے پہ ایک نہیں تو جب خبر کا حصر کرنا ہو مبتدا میں خبر کا حصر مبتدا میں یہ ہوتا ہے سن کہ یہ کام صرف یہ کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں خبر کا حصر. یہ کام صرف یہ کر سکتا ہے خبر کا اثر بے اے خبر اندے وچ بند ہے. تو جب خبر کا حصر کرنا ہو مبتدا میں اس کے مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ خبر کو معرفہ لایا جاتا ہے. خبر کو سمجھائیے. تو مصنف علیہ الرحمہ خبر کو معرفہ لائے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ حقیقی توفیق اور حقیقی مدد یہ بند ہے اللہ میں. یہ اور کوئی نہیں دے سکتا. باقی مدد وہ بھی اللہ کا عطیہ ہے اور کسی کی نظر سے توفیق ملے یہ بھی اللہ کا عطیہ ہے. بات سمجھیے. ہم بھی کیا ہے شب میں خبر کو سوال کر لیں. سوال یہ ہے کہ الموفق اور المعین یہ خبر ہے تو اس کو معرفہ کیوں لائے ہیں؟ سوال ہے کہ الموفق اور المعین یہ خبر ہے ان کو معرفہ کیوں لایا ہے؟ جبکہ خبر کیا ہوتی ہے نکرہ زید قائم اور اکثر خبر نکرہ ہوتی ہے. یا معرفہ کیوں لائے ہیں یہ سوال ہے. تو جواب یہ ہے کہ جب خبر کا حصر کرنا ہو لو حصر کا معنی سمجھے کیا یہ کام یہ صرف یہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں. اس کو کہتے ہیں خبر کا حصر ہے. حصر میں نہیں بند کرنا بندش کرنی. تو خبر کا جب حصر کرنا ہو مبتدا میں تو اس کے بہت سے طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ خبر کو معرفہ لایا جاتا ہے تو اس لیے الموفق اور المعین کو معرفہ لایا. اب ٹرے رکھ کے بھیجا کرو اے پلیٹ صرف استادہ نو دینی ہے جی. اے وے خبر دا اثر جی اے صرف استادہ کھانی ہے جی. چلو جی گھر سمجھی. ہاں بھی کیا سوال ہے کہ خبر کو معرفہ کیوں لائے ہیں؟ کہ خبر کو معرفہ کیوں کون خبر؟ الموفق المعین. جی سوال کا جواب یہ ہے کہ جب خبر کا حصر کرنا ہو مبتدا میں تو مختلف طریقے ہیں. وہ بلاغت کا مسئلہ ہے مختصر معنی وغیرہ کا. ایک طریقہ یہ ہے کہ خبر کو معرفہ لایا جائے تو مطلب ہوتا ہے کہ اس خبر کا اثر ہے کس میں. مصنف علیہ الرحمن نے کیا بتایا؟ حقیقی توفیق اور حقیقی مدد اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. کس کے ساتھ خاص ہے؟ مطلب یہ مسئلہ سمجھایا. یہ مسئلہ سمجھایا. گل سمجھیے. چلو جی. اور اللہ مانا پتہ کیوں کرنا ہے؟ اور اللہ تعالی ہی توفیق دینے والا ہے اور مدد کرنے والا ہے. شاباش شاباش. اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے اور مدد کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے اور مدد کرنے والا ہے. اور اگے جی القسم الاول پھر اس میں بس 3 اقسام میں سے پہلی قسم شروع ہے.
پہلی قسم اسم کے بیان میں ہے، دوسری قسم فعل کے بیان میں ہے، اور تیسری قسم پہلی قسم اسم کے بیان میں. چل ٹھیک. پہلی قسم اسم کے بیان میں. جی پہلی قسم اسم کے بیان میں. وقد مر تعریفہ وہو ینقسم. صبر کر رہا ہے. وقد مرہ تعریف ہو، یہ عبارت سوال کا جواب ہے. تو لکھیے جو مرو کو دیکھے بھی کرو. سوال یہ ہے کہ قانون یہ ہے پہلے شے کی تعریف ہوتی ہے پھر تقسیم ہوتی ہے. پہلے شے کی تعریف ہوتی ہے پھر تقسیم ہوتی ہے. تو مصنف علیہ رحمہ نے کہا کہ پہلی قسم اسم کے بیان میں اور آگے واہ ین قاسموں سے تقسیم شروع کر دی ہے. اسم کی تعریف کیوں نہیں کی؟ اس سوال کا جواب دیا ہے بھی کھانے چ پہنچے تعریف پیچھے کر رہے ہیں اسی. ہاں بشابہ وقت مر تعریف ہو سے سوال ہے کہ یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے. عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ جب بھی کسی شے کی پہلے شے جب پترا پہلے شے کی تعریف ہوتی ہے پھر شے کی تقسیمیں ہوتی ہیں. پہلے شے کی تعریف ہوتی ہے پھر شے کی تقسیم ہوتی ہے. وجہ ہے نا کہ تعریف نال شے معلوم ہوں کہ مجہول. بیماری کنی باری پڑھ چکے ہو جی. تو جب تک شے معلوم نہ ہو اس کی قسمیں بیان کرنی شے. او فلانی شے کیڑی شے پتہ کوئی نہیں، وہ 5 قسم دی کو پلے پئی شے جی. پہلے شے متعین ہوے گی کیڑی ایندیاں 5 قسماں جی. اوندیاں 3 قسماں نے کندیاں اوے اوندیاں استاد جی کندیاں اوندیاں 3 قسماں نے کندیاں. گل سمجھیے. تو جب تک تعریف نہ ہو شے کیا ہوتی ہے؟ مجہول ہوتی ہے. تو مجہول کی تقسیم باطل ہے. مجہول کی کوئی دماغ قبول کرتا ہے اس گل تو کوئی نہیں. اوندا آبا بڑا چنگا کندا دسو نہ تو گل سمجھ آ گئی جی. بے اون دے کھانے چ نہیں پیندی کندے دسو ہی نہ تو گل سمجھ آ گئی جی. تو شے پہلے شے کی تعریف ہوتی ہے تاکہ شے کیا ہو جائے؟ شے معلوم ہو جائے. مجہول ہونے سے نکل آئے مجہول ہونے سے نکل آئے پھر شے کی تقسیم ہوتی ہے. تو مصنف علیہ رحمہ نے کہا کہ پہلی قسم اسم کے بیان میں اور آگے واہ ہوا ین قاسموں سے تقسیم شروع کر دی تو تعریف نہیں کی. تو اس سوال کا جواب دیا کہ اس کی تعریف پیچھے گزر گئی. تعریف اور تحقیق گزر گئی ہے. تعریف اسم کی جی اور تحقیق گزر گئی ہے تعریف اسم کی. جی تحقیق گزر گئی ہے تعریف اسم کی. ایک ریکارڈ کے بخاؤ جا جی مہربانی ہوئے تا جی. ہاں جی ارشاد فرماؤ. بحد الاسم اسم ایسا کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر خود بخود، ایسا معنی جو تینوں زبانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن نہیں ہوتا. تدریف پیچھے گزری کون گزری کیا بلا اسم کلمہ کرنی تو کرتا میں پیا جی. اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر بے نفسہا خود بخود، اور وہ معنی نہیں مقترن نہیں ہوتا تینوں زبانوں میں سے کسی ایک. کل سمجھی جی. اچھا جی چل کے چل واہ واہ. إلى المعرب والمبني فلنذكر أحكامه في بابين وخاتمة. بس چونکہ اسم کی تعریف آ چکی ہے اس لیے اب یہ پہلی قسم ہے. اس میں اسم کی بحث ہے. اس میں اب اس میں سارے مسئلے کس کے آئیں گے؟ حرف یا فعل کا کوئی مسئلہ آئے گا تو اس کا تعلق ہوگا اسم کے مسئلے کے ساتھ، ضمن میں آ جائے گا. مقصودی طور پر سارے مسئلے کس میں آئیں گے؟ اسم کے. کس میں اول میں کس کے مسئلے ہیں؟ اسم کے. تو اسم کی تعریف آ چکی ہے. مصنف علیہ رحمہ اسم کی تقسیم کرتے ہیں. اسم کی 2 قسمیں ہیں، مورب اور مبنی. مورب اور ہاں بھائی اسم کی تعریف آ گئی ہے. مصنف علیہ رحمہ اسم کی تقسیم کرتے ہیں. اسم کی 2 قسمیں ہیں، مورب اور مبنی. ہاں بھائی اسم کی تعریف آ گئی ہے. مصنف علیہ رحمہ اسم کی تقسیم کرتے ہیں کہ اسم 2 قسم پر ہے، مورب اور مبنی. مورب اور مبنی. وجہ اثر یہ ہے کہ اسم مبنی الاصل کے مشابہ ہے یا مشابہ نہیں. جٹکی جی وجہ اثر ہے. جٹکی وہ بریک جی تفسیر ہو رہے ہے جٹکی جی کہ وجہ اثر یہ ہے کہ اسم مبنی الاصل کے
اگر مبنی الاصل کے مشابہ نہیں تو یہ مورب ہے، اگر مبنی الاصل کے مشابہ ہے تو یہ مبنی ہے، یہ مبنی ہے۔ ہاں جی، اسم دو قسم پر ہے، مورب اور مبنی۔ وجہ سر یہ ہے کہ اسم مبنی الاصل کے مشابہ ہے یا مشابہ نہیں۔ اگر اسم مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے تو یہ اسم مورب ہے، اور اگر اسم مبنی الاصل کے مشابہ ہے تو یہ اسم مبنی ہے۔ ہاں بھائی، وجہ اثر وجہ اثر یہ ہے، وجہ اثر یہ ہے کہ اسم مبنی الاصل مبنی کنیاں چیزاں نے، تمام حروف تے فعل ماضی تے فعل امر تے مضارع کے دو سیگے تے باقی 12 جد نون تاکید دے نال متصل ہون۔ یاد ہے 50 واری ایک شے پکوائی دی آخا کے 13 باری۔ وجہ اثر یہ ہے کہ اسم مبنی الاصل کے مشابہ ہے یا نہیں؟ اگر مشابہ نہیں ہے تو مورب ہے، نہیں ہے تو مورب ہے، اگر مشابہ ہے تو مبنی۔ اور اسم اور اسم منقسم ہوتا ہے۔ ابو ہوبا نظر کو نہیں آ رہے ضمیر جی ہیں پیچھے فرکڑ سے دیکھیے۔ اور اسم منقسم ہوتا ہے مورب اور مبنی کی طرف۔ اور اسم منقسم ہوتا ہے مورب اور مبنی کی طرف۔ چل شب قسم ہوتا ہے مورب اور مبنی کی طرف۔ اچھا جی، تو اب اسم کی 2 قسمیں آ گئی۔ اسم کی اسم کی دو قسمیں آ گئی۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اب پھر ہم اس کے 2 باب بناتے ہیں۔ اس کے دو باب بناتے ہیں۔ ایک باب میں اسم مورب کے مسائل بیان کریں گے، ایک باب میں اسم مبنی کے مسائل بیان کریں گے، پھر ایک خاتمہ بنائیں گے۔ وہ جڑا پہلے پڑھے نا آخر تے خاتمہ، وہ کوئی نہیں، وچ بڑے خاتمے آنے نے، وچ سمجھ آئیے۔ اور پھر اسی قسم اول جو ہے جس کی اسم کے بیان میں، جس میں اسم کی 2 قسمیں ہیں، تو پھر اس کے 2 باب بنائیں گے۔ ایک باب میں اسم مورب کا بیان، دوسرے میں مبنی کا بیان، پھر آخر میں یعنی اس قسم اول کے آخر میں ایک خاتمہ لائیں گے جس میں مورب اور مبنی کے جو مسائل رہ گئے ہوں گے وہ بیان کر دیں گے۔ بات سمجھیے؟ ہاں جی، کیا کہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں چونکہ اسم کی 2 قسمیں ہو گئی ہیں، مورب اور مبنی، اس لیے اب ہم اس بحث کو اس بحث کو 2 بابوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے باب باب میں اسم مورب کا بیان ہوگا اور دوسرے باب میں اسم مبنی کا بیان ہوگا، پھر اسی ایک خاتمہ ہوگا جس میں دونوں کے مشترکہ مسائل ہوں گے، دونوں کے او کو کھانے چ پئی۔ چلو جی، بس چاہیے کہ ذکر کریں ہم اسم کے احکام 2 بابوں میں اور ایک خاتمے میں۔ جی، بس چاہیے کہ ذکر کریں ہم اسم کے احکام 2 بابوں میں اور ایک خاتمے میں۔ بس چاہیے کہ ذکر کریں ہم اسم کے احکام 2 بابوں میں اور ایک خاتمے میں۔ اگے الباب الاول فی الاسم المورب وفی بس اب بابین ہے، پہلے باب میں کیا بیان ہوگا، دوسرے میں کیا ہوگا۔ پہلا باب اس میں اسم مورب کا بیان ہوگا۔ کس کا؟ اسم مورب کا بیان۔ ہاں جی، کیا کہ پہلے باب میں اسم مورب کا بیان۔ صرف اے بھی ہونے کو کرنا کی تقسیمہ ہو رہی ہیں جی۔ اس طرح کوئی اور درس نظامی دی کتاب نہیں، جس طرح ہدایت الناب ہے جو ساری تفصیل بیان ہے نا، اس طرح جن پیچھے پڑھیا نے بس مڈو ایک باری گل کی تھی بس۔ تو اس میں کیا ہے، یہ کس پہلے باب میں کس کا بیان ہے؟ اسم مورب کا بیان۔ مورب کا بیان ہے۔ باب اول اسم مورب کے بیان میں جی، باب اول اسم مورب کے بیان میں۔ اس میں اسم مورب کے بیان۔ سوال ہے کہ مورب کو مقدم کیوں کیا ہے مبنی پر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مورب اصل ہے، مبنی فرع ہے۔ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ مورب کو مبنی پر مقدم کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ مورب اصل ہے، مبنی فرع ہے۔ فرع ہے۔ ہاں جی شابہ بھائی، اسموں کے اندر جی سوال ہے کہ مورب کی باس کو مورب کی باس کو مبنی کی باس پر اور بیماری ہے پہلے باب وچ کندا بیان ہے، اگلے باب وچ تو پہلے باس کنی ہے تیرے کو نہیں سمجھ آ رہی، جملہ نہیں زبان تو ہو رہا جی۔ لو پھر بہر سوال ہے کہ پہلے باب میں اسم اب جواب تفصیل نہ مار بیماری ہے۔ سوال یہ ہے کہ مورب کی باس کو سوال یہ ہے کہ مورب کی باس کو مبنی کی باس سے پہلے کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ ملے والے ہاں؟
تو مرنا جی کیوں بیان کیا ہے جی؟ کیوں بیان کیا ہے؟ مورب کی باس کو مبنی کی باس پر مقدم کیوں کیا؟ اینا جملہ صرف مورب کی باس کو مبنی کی باس پر مقدم کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ ہاں اور جواب بھولے گئے، سوال ہی کون گیا، جواب کوچ نے سر ہونا ہے جی، دے سو جواب ہے اور تو آپ کہتے ہو ان کو ہو گیا گزارا، مبنی اس کی فرع ہے، اس کی نہیں مبنی فرع ہے، اس لیے مورب کی باس کو، اس لیے مورب کی باس کو مقدم کیا ہے۔ اچھا مورب کس طرح اصل ہے اور مبنی؟ اسم کے اندر مطلقہ نہیں، اسم کے اندر مورب اصل ہے، مبنی اس کی فرع ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسم کے اندر اصل اعراب ہے، بنا نہیں ہے، اسم کے اندر بنا نہیں ہے۔ اسم جو مبنی ہوتے ہیں وہ مبنی اصل کی مشابہت کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور وجہ اصل پڑی تھی پیچھے بھی گزر گیا جی۔ اسم جو مبنی ہوتے ہیں تو وہ مبنی اصل کی مشابہت کی وجہ سے، سمجھائیے، اسموں کے اندر اصل کیا ہے؟ اعراب ہے، تو لہذا پھر اصل کون ہوا؟ مورب ہوا جی۔ کیا کہ اسم مورب اصل کیوں ہے؟ مورب اصل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسموں کے اندر اصل اعراب ہے، اعراب ہے، کیونکہ مبنی تو وہ اسم ہوتا ہے جو مبنی اصل کے اصل کی مشابہت، مشابہت رکھے، تو اصل کیا ہے؟ مورب۔ مورب۔ کل سمجھیا؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسم مورب کا اعراب لفظی ہوتا ہے اور تقدیری ہوتا ہے، اور مبنی کا اعراب ہمیشہ مالی ہوتا ہے، تو اعراب کے اندر اصل اعراب لفظی ہے، اعراب کے اندر اصل اعراب لفظی ہے، کہ مالی ہے۔ لفظی ہے۔ بے پڑھو نا پتہ لگے بھی مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے جی، کل سمجھیا؟ اصل کون اعراب ہے؟ لفظی اعراب تو یہ کس کا ہوتا ہے؟ مورب کا ہوتا ہے۔ اس لیے مورب کو مقدم کیا، کس پر؟ مبنی پر۔ ہمیشہ بات دوسرا جواب یہ ہے کہ اسم میں اصل اعراب ہے، اسم کا اعراب اعراب لفظی بھی ہوتا ہے اور تقدیری بھی ہوتا ہے، جبکہ مبنی کا اعراب صرف مالی ہوتا ہے جی۔ تو اصل اعراب کے اندر اصل کون ہے؟ اگلی فصل سے بات آ رہی ہے ساری، اعراب کے اندر اصل اعراب لفظی ہے، اصل اعراب لفظی ہے، اور لفظی ہوئے گا تو پتہ لگے گا نبی کیڑی شے پڑھنی ہے۔ اور لفظی اعراب صرف مورب کا ہوتا ہے نہ کہ مبنی کا، اس لیے مورب اصل ہے۔ مورب اصل ہے کس سے؟ مبنی۔ آگے پڑھ بھائی، وفیہ مقدمات جرم ملونڈا قانون جوازی ہے۔ وفیہ مقدمات تم دے پترے نے ملا کے پڑھ مار گے بیماری جی یا کہ جھوٹا متھے لگے جی۔ مقاصد دیکھو نا اے ممیز مثال ہے نے گل کرنے والی تیری۔ مقاصد و خادمات اب دادا پترا اے ثلاثہ تو مقاصد آپس میں کیا تعلق ہے ان کا؟ ممیت تو پھر بچکار تھا لینا جائز ہے؟ وخادمات اما المقدمات ففیہا فصول۔ اچھا جی، یہ جو باب اول ہے آپ اس کی تقسیم کرتے ہیں، ان دے حصے بنا دینے۔ اس باب اول کے اندر ایک مقدمہ ہوگا، 3 مقاصد ہوں گے اور ایک خاتمہ ہوگا۔ باب اول کے اندر ایک مقدمہ ہوگا، 3 مقاصد اور ایک خاتمہ۔ اور بیماری قسم اول میں اسم کا بیان ہے، پھر اسم کی 2 قسمیں ہیں، ان 2 قسموں کو 2 بابوں میں اور آخر میں ایک خاتمہ بیان ہوگا۔ یہ جو 2 باب ہیں ان میں سے جو پہلا باب ہے اس کے اندر کتنے مسئلے ہیں؟ اس پہلے باب کے اندر پہلے مقدمہ ہے، پھر 3 مقاصد ہیں، اور ایک خاتمہ، پھر خاتمہ ہے جی، پھر ایک خاتمہ ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ جو 3 مقاصد ہیں وہ کون ہیں؟ مرفوعات، منصوبات، مجرورات۔ 3 مقاصد کون ہیں؟ مرفوعات اور منصوبات اور 3 مقاصد کون ہیں؟ مجرورات۔ تو پھر آخر میں ایک مقدمہ ہوگا، جو مسائل رہ گئے ہوں گے وہ مشترکہ طور پر بیان ہو جائیں گے۔ بات سمجھیے؟ اور اس میں توابع وغیرہ کی بات آئے گی خاتمہ کے اندر جی، پلے پہ ہی کہ کوئی نہیں۔ تو یہ جو مقدمہ ہے اس کے اندر 4 فصلیں ہیں۔ اس مقدمے میں ایک مقدمہ پیچھے گزر گیا ہے، سمجھائیے؟ یہ باب اول جو ہے کون؟ باب اول جو ہے اس کے اندر جو مقدمہ ہے اس کی 4 فصلیں۔ اس کی 4 فصلیں ہیں۔ کس کی؟ باب اول کے اندر جو مقدمہ ہے اس کی 4 فصلیں۔ اب پہلے کیا پڑھنا ہے؟ پہلے مقدمہ، پھر 3 مقاصد، پھر پھر خاتمہ۔ یہ پہلا باب پورا ہو جائے گا، پھر مبنی کا باب،
یہ قسم اول پوری ہو جائے گی، پھر فعل کی تقسیم حرف کے آگے باس ہے، بات سمجھیے؟ اس طرح یہ کتاب کی ساری تقسیم ہے اور تشابہ علینا اور یہودیاں کے زردگاہ رل مل گئی ہے، یہ رل مل نہ جائے ہر شے جی۔ بہرحال کتوں مانا کرنے فی ہے تم، اور باب اول میں ایک مقدمہ ہے اور 3 مقاصد ہیں اور ایک خاتمہ ہے نا کر، اور باب اول میں ایک مقدمہ ہے اور 3 مقاصد ہیں اور ایک خاتمہ ہے۔ اور باب اول میں ایک مقدمہ ہے اور 3 مقاصد ہیں اور ایک خاتمہ ہے۔ اب بہرحال مقدمہ بس اس میں فصلیں ہیں، شبہ شبہ بہرحال مقدمہ دیا پترا جھوٹو جی فی قلوبہم پکانا ساری عمر جی، مرنا نہیں علیہم۔ بہرحال مقدمہ بس اس میں فصلیں ہیں۔ تو جو مقدمے میں فصلیں ہیں نا 4 فصلیں، پہلی فصل میں اسم مرب کی تعریف، دوسری فصل میں اعراب کا بیان ہے کہ اعراب کتنی قسم ہوتا ہے، تیسری فصل میں اعراب کی قسمیں اور جو 16 قسمیں پڑھیاں نے اور طریقے نال بیان ہون گیا، چوتھی فصل میں اسم مورب کی تقسیم ہوگی کہ اسم مورب 2 قسم ہے، منصرف اور غیر منصرف، پھر اسی کے ساتھ غیر منصرف کے اسباب کی بات آ جائے گی، بات سمجھی کہ نہیں؟ تو یہ جو مقدمے میں 4 فصلیں، پہلی فصل میں اسم مورب کی تعریف، دوسری فصل میں اعراب کا بیان، خود اعراب ہے کیا، لفظی کون سا ہے، اعراب بالحرکت کون ہے، بالحرف کون ہے، لفظی کیا ہوتا ہے، تقدیری کیا، کل سمجھیا جنہیں کو بات ہوئی۔ تیسری فصل میں اعراب کی اقسام اور 16 قسمیں یاد ہے، اچھا جی۔ چوتھی فصل میں اسم مورب کی تقسیم، اسم مورب 2 قسم ہے، کون سا، منصرف اور غیر منصرف، پھر غیر منصرف کے اسباب کا بیان ہوگا، غیر منصرف کے بیان ہوگا، گل سمجھیے؟ چلو بے شک۔